آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ایکسپیرینس میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو آپ جب سنیں گے تو آپ کافی حد تک سیٹسفائی ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ اگر آپ نہیں تو کم سے کم میری سنی ہوئی بات، میرا کیا گیا ایکسپیرینس کم سے کم آپ اپنے دوست، کزن، بہن، بھائی اور اپنے اور کسی پیارے کی طرف کنورٹ ضرور کریں گے، کیونکہ ایک سکن کا ایک ایسا ایشو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اراؤنڈ ایک ایسا ایشو چل رہا ہے جس پر ویڈیوز تو ہم بہت دیکھتے ہیں کہ جی اس کا سلوشن یہ ہے، اس کا سلوشن یہ ہے، لیکن ایکچولی ہمیں وہ کہتے ہیں نا، سیدھی راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ یوں ہی سمجھیں کہ جو ایکسپیرینس 100% ایکسپیرینس ہم نے گین کیا وہی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ایون دین کہ میری جتنی بھی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں وہ سب کی سب 100% ایکسپیرینس جہاں سے ہم نے جو گین کیے ہیں وہی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یعنی کہ پریکٹس کے بغیر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی گئی، ہمیشہ وہی شیئر کیا گیا ہے جو ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے گین کیا۔ تو آتے ہیں جی ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہمارا آج کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکنی سکارز، مطلب کہ ایکنی پمپل وغیرہ جو ہماری سکن پر ہوتے ہیں اس کے جو نشانات ہوتے ہیں۔ ایک نشان تو چھائیوں والا ہوتا ہے، داغ دھبوں والا ہوتا ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ سکن کے اوپر جو گڑے بن جاتے ہیں، ٹوئے بن جاتے ہیں، گڑے، کھڈے، ٹوئے، ڈگ سپوٹس جب یہ بن جاتے ہیں تو اس کا ایکچولی علاج کیا ہے، اس کا ایکچولی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ ہم جو بھی نسخہ سنتے ہیں وہی ہم اٹھاتے ہیں اور لگا لیتے ہیں۔ بات تو یہی ہے نا، بیسکلی چیز تو وہ ہے نا کہ وہ چیز ہم لگائیں جو اتھینٹک بھی ہو، یا ہم اکثر اس بات پہ ورڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں صحیح گائیڈ لائن کون کرے۔ ٹھیک ہے، اپنی طرف سے ایک آنیسٹ، بالکل آنیسٹ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں، آگے جی آپ کی مرضی۔ لیکن یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو جناب شارٹلی ہم آپ سے نہیں بات کر سکتے۔ کیونکہ اس کے لیے جو ہے نا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا۔ وہ یہ کہتے جلدی بھاگ، ایسا ہم کر نہیں سکتے۔ ہمیں آپ کی سکن اتنی ہی عزیز ہے جتنی ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ کہتے ہیں نا مسلمان وہ جو اپنے لیے سوچے وہی دوسروں کے لیے سوچے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اور جناب آپ جو ہے نا اس چیز کے لیے بھٹکے۔ اب وہ جو گڑے ہوتے ہیں، کھڈے، ان کی میں بات کر رہی ہوں، ان کا ایکچولی علاج ہے کیا؟ صحیح ہو گیا، بیسک ٹاپک یہ ہے، لیکن جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گڑھے سکن پر بنتے کیوں ہیں، تو سب سے پہلے یہی چیز سوچی گئی کہ ویڈیو لینتھی ضرور ہو جائے گی، لیکن ہر ٹاپک جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ، گڑھوں سے ریلیٹڈ، ڈگ سپوٹ سے ریلیٹڈ کلیئر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، اس لیے اس کو کچھ پارٹس میں نے ویڈیو کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ایکنی سکارز بنتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتے کیا ہیں، یہ تو میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ جلد کے اوپر جو گڑے ہوتے ہیں، ٹوئے بن جاتے ہیں، ڈگ سپوٹس بن جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ایکنی سکارز، ڈگ سپوٹس۔ ٹھیک، بنتے کیوں ہیں اس میں یہ کلیئر کروں گی، اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ جب ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں تو اس کی ٹائپس بتائی جائیں گی کہ کتنی قسم کا جو ٹریٹمنٹ ہے ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ویڈیو بنائی جائیں گی ٹائپ آف ٹریٹمنٹس، مطلب کہ جو ٹریٹمنٹس کی ٹائم ہے نا، ٹائپس ہیں ان کے، ان کی جو قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں۔ مطلب کہ فرض کرو ایک ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کو بتاؤں گی میں، ٹھیک، کہ اس کا ایک یہ ٹریٹمنٹ ہے، ایک یہ ٹریٹمنٹ ہے، ایک یہ ٹریٹمنٹ ہے۔ نہ صرف بتاؤں گی، مطلب کہ نیم، اس کی ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کروں گی، ایون دن کہ کتنا وقت لگے گا، کیا چیز، کیا پروسیجر، کیا ٹیبلٹس، کیا میڈیسن، وہ سب شیئر کرنا پڑے گا۔ لیکن ویڈیو جو ہے نا وہ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوگی۔ کتنے پارٹ بنیں گے یہ ابھی مجھے خود نہیں پتہ، کیونکہ ابھی میں جسٹ آپ کے ساتھ آج اس ٹاپک پر ویڈیو لے آئی ہوں تاکہ آپ کی پرابلم سولو ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کہ ڈگ سپوٹس جو ہے نا وہ ہوتے کیا ہیں، ان کی وجہ کیا ہے۔ وجہ آپ کو بتاؤں کیا ہوتی ہے اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے جی کہ ہر
ہر ٹین ایج کو سٹارٹ میں، ہر ٹین ایج کو یعنی کہ 13، 14، 15، 16، 17 اس ایج میں جب بچے بچیاں سٹارٹ ہوتے ہیں تو ٹین ایج میں چہرے کے اوپر دانے ایکنی پمپل ضرور نکلتے ہیں. کسی کو کم نکلتے ہیں، کسی کو زیادہ نکلتے ہیں. دانوں کا نکلنا ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. ہم یہاں پر جسٹ ایزی ورڈز میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. جب وہ دانے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد ہم جو ہے نا سب سے پہلی مسٹیک یا تو ٹین ایج کے لیے بھی ہے اور ابو 20، 30، 40، 50 والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ جب دانے نکلتے ہیں ان کی بھی ایک مسٹیک ہے. وہ مسٹیک یہ ہے کہ جب ان کو پمپل نکل آتا ہے، دانہ نکل آتا ہے، کیا ہوتا ہے جی، آپ اس کو ایسے کر کے اس کو پریس کرتے ہو، دانے کو اپنے فیس پہ برا سمجھتے ہو، اس کی ریشہ، اس کی پس، اس کا دانہ، اس میں سے یلو پارٹ ایسے آپ دبا کے پریس کر کے نکال دیتے ہو، ٹھیک ہے. اب جب وہ دانہ نکل جاتا ہے اٹس مین کہ وہاں پر ایک ہول رہ گیا، ایک سوراخ رہ گیا، ایک پور خالی ہو گیا. جب وہ پور خالی ہوتا ہے تو وہاں پر سکن ڈیمیج کی طرف چلی جاتی ہے، ڈارک سپوٹس کی طرف چلی جاتی ہے. دو طرح میں، بلکہ تین طرح میں، دو طرح میں، تین طرح میں. اس طرح کہ اگر تو وہ سپرفیشلی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو وہاں پر ریڈ نشان یا پھر ہلکا سا بلیک نشان جو ہے نا پمپل کا بن جاتا ہے، جو کہ سپرفیشلی ہوتا ہے. کچھ دنوں بعد مائنوٹ سے ٹریٹمنٹ سے دور ہو جاتا ہے، کوئی بھی ریمیڈیز وغیرہ سے یا اسکن اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کر کے وہ پمپل کا جو نشان ہوتا ہے نا وہ جی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈلی جو ہوتا ہے نا وہ ڈیپ کی طرف چلا جاتا ہے. ڈیپ کی طرف کیسے جاتا ہے؟ ڈیپ بھی دو طرح کا جاتا ہے، ایک سپرفیشلی یعنی کہ اوپر اوپر، اور ایک ہوتا ہے جی انر سائڈ، اندر کی طرف. تو یہ اندر کی طرف جو ہے نا اور سپرفیشلی ایسے سپوٹ گڑے بن جاتے ہیں، کھڈے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سپرفیشلی اور ڈیپلی. ٹھیک، تو اس طریقے سے یہ ہمارے گڑھے، ہمارے کھڈے، سپوٹس، ڈارک سپوٹس ہمارے چہرے پر اس طرح بنتے ہیں. اب ان کے ٹریٹمنٹ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ٹریٹمنٹ کی ٹائپس بتانے لگی ہوں کہ کتنے قسم کے ٹریٹمنٹ سے یہ دور کیے جاتے ہیں. یہاں پر جو ویڈیو میں نے شروع میں ہی سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ پرسنل ایکسپیرینس گین کیا گیا ہے. پرسنل ایکسپیرینس یہ گین کیا گیا ہے کہ جتنی بھی ہوم ریمیڈیز ہیں نا، ہوم ریمیڈیز مائنوٹ سے ہلکے پھلکے ڈارک سپوٹس ہوں نا، ان کو وہ کلیئر کر دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں، ٹھیک کر دیتی ہیں. لیکن 100% ڈارک سپوٹس جو اسکن پہ گڑھے ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے. جب ہم اس پر کیمیکل تھراپیز یعنی کہ سرجریز وغیرہ کرواتے ہیں تب بھی ایک پروسیجر سے، دو پروسیجر سے، تین پروسیجر سے نہیں جاتے. کسی کے مطلب کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ڈارک سپوٹس ہیں وہ کتنے کے ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، کم ہیں، سپرفیشلی ہیں یا ڈیپ ہیں، مطلب سپر ہیں یا ڈیپ ہیں. یہ سب جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے نوعیت کس قسم کی ہے ڈارک سپوٹس کی. پھر جا کر وہ سرجریز بھی ورک کرتی ہیں اور سرجریز پہ پیسہ ڈھیروں ڈھیر لگتا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 100% ڈارک سپوٹ چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہوم ریمیڈیز کی بات کر رہی ہوں، ہوم ریمیڈیز سے تو 100% بالکل بھی نہیں جاتے. جب ٹریٹمنٹس کروائے جاتے ہیں تو ٹریٹمنٹس کے تھرو جو ہے نا وہ 70 سے 80%، وہ بھی 3، 4، 5 پروسیجر کیے جاتے ہیں. پھر جا کر 70، 80 اگر مطلب کمی بیشی آپ غور کیجیے گا بات پہ، کمی بیشی ڈپینڈ کرتی ہے کہ کتنی قسم کی سپریڈ ہے، مطلب اتنی کی جگہ پہ ہیں، تھوڑے سے چیکس میں ہیں، دونوں چیکس پہ ہیں، نیچے ایریاز پہ ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کتنی ان کی سپریڈ پن ہے اور کتنی مطلب کہ وہ پھیلے ہوئے ہیں، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے سپر ہے یا ڈیپ ہیں. ڈیپ میں اور سپر میں یہ ظاہری بات ہے جو سپرفیشلی ہوتے ہیں ان میں اور ان میں پھر فرق تو ہوگا نا. تو ایسے نہیں ہے کہ 100% چلے جائیں گے ان کے جن کے ایک دو یا اکا دکا کہیں. تو میں کچھ پکچرز بھی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ اسی لیے لگا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ 100% جو ہے نا وہ نہیں جاتے ہیں. تو
آپ کو شارٹلی بریف دے رہی ہوں، مطلب کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو ڈیٹیل سے پروسیجر، ان کی ٹائپس، ٹریٹمنٹس کی ضرور بتاؤں گی۔ آج میں جسٹ شارٹلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جی اب اس کی ٹریٹمنٹس کتنی قسم کے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جی فریکشن لیزر، ٹھیک، دوسرا ہوتا ہے PRP، تیسرا ہوتا ہے مائکرو نیڈلنگ، چوتھا ہوتا ہے جی ڈرما رولر، پیلز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میزو تھراپیز ہوتی ہیں، مونو تھریٹس ہوتے ہیں جی، یہ سارے مطلب کیمیکل پیلز بھی ہوتی ہیں، کیمیکل پیلز یعنی کہ ٹیبلٹس وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے نیم جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ لیزر ٹریٹمنٹ، سرجری ٹریٹمنٹ، ان میں جو ہے نا یہ سب شامل ہیں۔ کیجیے اور نیکسٹ جو ہے نا اس کی ٹائپس پر ڈیٹیل ویڈیو لے کر آؤں گی کہ ایکچولی یہ ہے کیا اور اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں ان ٹائپس کے ٹریٹمنٹس کے، اور کتنا مطلب کہ یہ پینفل ہوتا ہے، ان کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں، اور کس حد تک جو ہے نا یہ ورک کرتے ہیں تھراپیز، اور ہماری پہنچ میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ سب میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور جو ہے ڈسکس کروں گی۔